اعتکاف وہ لوگ بیٹھے جو مسجد کا احترام کریں۔ گزشتہ چند سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ نوجوان، کچھ بچے، کچھ لڑکے وہ دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کے جو خیمے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے بن جاتی ہیں، اور خیموں کے اندر گپ لگی ہوتی ہے، فیس بک چل رہی ہوتی ہے، میسج چل رہے ہوتے ہیں، اور مسجد میں کہکے اور شور اور ہاں ہاں اور گپ شپ، اور رات ساری کھانے پینے بھی آ جاتے ہیں، اور گپ شپ دوست باہر سے بھی آ جاتے ہیں ان کے ساتھ گپ لگانے کے لیے، اور ایک خوب گپ شپ کا ماحول بن جاتا ہے۔ باہر ہوٹل پہ بھی اسی طرح شور ہے، اور اعتکاف کے خیموں میں بھی اسی طرح شور ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا واسطہ، اعتکاف بڑا اونچا عمل تھا، اعتکاف بہت اونچا عمل تھا، لیکن یہ جو حرکت ہو رہی ہے اس نے بجائے ثواب کے الٹا آپ کے نام اعمال کو سیاہ کر دیا ہے۔ اگر آپ اعتکاف نہ بیٹھتے گناہ کوئی نہیں تھا، اعتکاف نہ بیٹھتے گناہ کوئی نہیں تھا، بیٹھ جاتے ثواب ہے، لیکن جب بیٹھ کر مسجد میں شور کیا ہے بہت بڑا گناہ کمایا ہے، بہت بڑا گناہ کمایا ہے، اللہ کے گھر کی بے ادبی کی ہے، مسجد میں شور کیا ہے، اور اللہ کے فرشتوں کو اذیت پہنچائی ہے، اور جب اٹھے ہو وہ گناہ کے بنڈل لے کر گئے ہو کہ شاید ویسے اتنا گناہ نہ ملتا جتنا اللہ کے گھر کی بے ادبی کی وجہ سے مل گیا۔ تو میں درد دل کے طور پر ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں، کسی کو نہ روک سکتا ہوں، نہ روکنے کا اختیار ہے میرے پاس، بھلا اللہ کے گھر سے کون روکے جی، کسی کی مجال ہے کوئی روکے؟ لیکن اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ اعتکاف وہ بیٹھے جو ادب کرے، جو احترام کرے۔ یہ خیمہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہ خیمہ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ باہر کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی آواز بھی نہ آئے اور میں آنسو بہاؤں اکیلا بیٹھ کر۔ یہ تو خیمہ تو اس لیے لگایا گیا تھا، میں 6 بندے اور بلا کر اپنے خیمے میں گپ لگا رہا ہوں، تو خیمہ لگانے کا کیا فائدہ؟ پھر تو باہر بیٹھ جاؤ نا۔ تو خیمہ اس لیے لگایا گیا تھا تاکہ میں اکیلا رہوں اور کوئی دیکھے بھی نہیں میرے آنسوؤں کو، کوئی دیکھے بھی نہیں میرے رونے دھونے کو کہ میں کیسے رب کے سامنے آنسو بہا رہا ہوں۔ تیرا در ہو، میرا سر ہو، میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، میرے نکل جائے دم تیرے قدموں میں یا رب، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ خیمہ تو اس نے لگایا تھا یا اللہ تیرے در کا بھکاری بن کر بیٹھ جاؤں تیرے در پہ اور روؤں تیرے سامنے، یا اللہ مجھے نہیں معاف کرے گا تو، مجھے نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ تو میری جھولی نہیں بھرے گا تو کون بھرے گا؟ اس لیے بیٹھا تھا۔ اگر گپ لگانے کے لیے، دوستوں کے ساتھ محفل مارنے کے لیے اعتکاف بیٹھنا ہے تو اللہ کے لیے مت بیٹھیے، کم از کم وہ گناہ تو سر پہ نہ چڑھے نا جو مسجد کی بے ادبی کا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ یہ سچی بات ہے، اور سمجھائیے اپنے دوستوں کو، سمجھائیے اپنے رشتہ داروں کو، سمجھائیے اپنے عزیزوں کو، صرف ہار نہ ڈالیے، پھول نہ ڈالیے، ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھائیے، ابھی سے سمجھائیے کہ وہ بچہ جو ابھی تک میچور نہیں ہے، جس کو ابھی تک مسجد کے آداب کا، احترام کا احساس نہیں ہے، وہ نہ بیٹھے۔ کیوں؟ مسجد کا ماحول تو نہیں خراب کرنا۔ مسجد میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اعتکاف والے کہہ کے مار رہے ہیں، اس کی نماز بھی خراب کر رہے ہیں۔ ایک تلاوت کر رہے ہیں، اعتکاف والوں کی ہنسی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور پھر یہ جو معذور افراد یا بیمار افراد کے لیے کرسیاں ہیں، کئی دفعہ تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ کرسیاں جمع کر لی ہیں اور پورے جناب جیسے ہمارے اٹک کے ایک مولوی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں مسجد کو اسمبلی ہال بنا لیا ہے، کرسیاں لگا کر بیٹھے ہیں سارے جناب۔ یہ کون بیٹھے ہیں؟ یہ معتکفین بیٹھے ہوئے ہیں جناب، اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی ہوئی ہے، چائے چل رہی ہے، بسکٹ چل رہے ہیں، مٹھائی آ گئی ہے، کھجوریں کھائی جا رہی ہیں، چاول آ گئے ہیں، اور گپ شپ دنیا جہان کے سارے تبصرے کیے جا رہے ہیں، اور بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف۔ میرے بھائی اعتکاف اس کو نہیں کہتے، اعتکاف اس کو نہیں کہتے۔ تنہائی میں رب کے سامنے آنسو بہانے کا نام اعتکاف ہے۔ اللہ ہمیں عبادت کی بھی توفیق دے، اور اپنے شاعر اللہ، یہ مسجد اللہ کے شاعر میں سے ہے، شاعر اللہ کا احترام کرنے کی بھی توفیق دے۔ اٹھائیے حدیث کی کتابیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کھڑی ہو جائے دوڑ کر نہ ہو، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے 12 سنی ہوگی، دوڑ کر نہ ہو، آہستہ چل کر آؤ، جو مل جائے پڑھ لو، جو رہ جائے بعد میں پوری کرو۔ جو نبی مسجد میں تیز چلنے سے منع کرتا ہے وہ نبی مسجد میں کہکوں کی اجازت دے گا؟ اٹھائیے حدیث کی کتاب،
آپ نے فرمایا جمعے والے دن جو آتا ہے پھلانگتا آ رہا ہے، اتخذ جسرا الی النار، اس نے جہنم کی طرف اپنے لیے پل بنا لیا ہے۔ ادب ہے مسجد کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے ہیں مسجد کے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے نا تو اس کے چہرے کے سامنے اس کا رب ہوتا ہے۔ ادھر ادھر مت دیکھیں، دھیان ادھر نہ کرے، خیال ادھر نہ کرے، اپنے رب سے سرگوشیاں کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا مسجد سب سے محبوب جگہ ہے اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ جتنا اونچا مقام ہے اس کا اتنا احترام بھی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔